على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذکر اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے لاکھ سجدے بھی کام آ نہیں سکتے، اس کے لاکھ سجدے بھی کام آ نہیں سکتے عظمت محمد سے جس کا قلب خالی ہے، عظمت محمد سے قلب جس کا خالی ہے۔ نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر سال کی طرح اس سال بھی 27ویں شب منانے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کا کروڑہا فضل و کرم اور کروڑہا احسان ہے۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، یہ دوسرے پارے سے دوسرے سورہ مبارکہ کی آیت ہے، 104 آیت نمبر۔ اور سورہ قدر میں نے تلاوت کی۔ پہلے سورہ قدر کے تعلق سے گفتگو سماعت کر کے پھر ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اصل مضمون اس آیت شریفہ پر ہے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ یہ معنی ہے اس کے، یعنی ایسی رات میں قرآن کو نازل کیا کہ اس رات کو نسبت قرآن کی وجہ سے ہونے کے وجہ سے اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ سال کے 12 مہینوں میں راتیں ہیں، یہ رات بھی ہر رات کی طرح ایک عام رات تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ ایک عام رات قرآن کے نزول سے کیا نسبت رکھ لی، وہ نسبت کی وجہ سے اس رات کا مقام اب یہ ہو گیا نزول قرآن کے بعد کہ ساری راتوں کی بادشاہ بن گئی، وہ ساری راتوں کی بادشاہ بن گئی۔ اور پھر وہ رات آ گئی مہینے میں تو مہینہ سارے مہینوں کا بادشاہ ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اترا تو رات میں، رات آ گئی مہینے میں، اور اللہ نے مہینے کو سارے مہینوں کا بادشاہ بنا دیا۔ تو قرآن جس سے نسبت لیتا چلا جاتا ہے اس کو فضیلتیں بانٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہم کو سمجھایا۔ اب آگے سوال کیا خود اللہ پاک نے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے پیارے محبوب کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قدر والی جو رات ہے یہ ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور اس کی شان اللہ کے حضور کیا ہے؟ اللہ پاک سوال کر کے خود ہی جواب دیتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
میرے پیارے محبوب، یہ رات میں جو بندہ میری رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت میں رہتا ہے، میں اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ 1000 مہینے سے زیادہ عبادت مطلب کم از کم 84 ایئر عبادت کا ثواب۔ اب زیادہ سے زیادہ کتنا بھی دے سکتا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ ایک رات میں عبادت کرے تو 84 سال عبادت کا اجر و ثواب۔ وہ بھی کیسے؟ حدیث پاک میں حضور نے وضاحت کی، روز دن میں روزہ رکھتے ہوئے، روز رات بھر عبادت کرتے ہوئے، بغیر ریاکاری کے 84 سال کسی بندے نے وقف کر دیے، گزار دیے، تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ وہ اجر و ثواب اللہ پاک وہ ایک رات میں عبادت کرنے والے کو عطا فرما دیتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس رات کو جو پا لیا، اس کی جو قدر کر دیا، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، اس کو ساری بھلائیاں مل گئی۔ فرمایا جو اس رات کو پائے مگر غفلت میں گزار دے، اس رات کو پائے توبہ استغفار نہ کرے، اس رات کو پائے عبادت خدا نہ کرے، اس رات کو پائے مگر شاپنگوں میں لگ جائے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ فرمایا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ فرمایا تو اب ایک بات تو اللہ نے فرمائی، اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس لیے یہ رات کی یہ فضیلت ہے۔ اب یہ رات 1400 سال پہلے گزر گئی، ایک ہی بار اترا نا قرآن۔ اب یہ ہر سال تو نہیں اتر رہا قرآن مجید، تو ایک بار اتر گیا، بار بار کیوں منایا جا رہا؟ تو ایک بار جو اتر گیا قرآن، اس کا جشن 1400 سال سے مناتے آ رہے ہم۔ یہ جو رمضان کی سجاوٹیں ہیں، یہ سحری و افطار کی دعوتیں ہیں، یہ روز رمضان میں روزے رکھنا ہے، یہ رمضان میں شب داری کرنا، خدا کا شکر ادا کرنا، خدا کے گن گانا، اس کی عبادتیں کرنا، اس کے ذکر کی مجلسیں سجانا، یہ ساری دھوم صرف اس لیے ہے کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا تھا۔ ارے ایک رات میں اترا تھا، اختلاف ہو گیا نا۔ اختلاف کیا ہوا؟ رات یاد نہیں ہے، کون سی رات تھی وہ؟ 27ویں تھی یا 25ویں تھی یا 29ویں تھی یا پھر 21ویں تھی؟ کون سی رات تھی آخر جس میں قرآن اترا؟ رات تو ایک ہی ہے، 5 تو نہیں ہے نا، مگر مناؤ 5 بولے سرکار، مناؤ 5۔ یا رسول اللہ کیوں منائے؟ اتری تو ایک ہی رات میں ہے قرآن، پھر 5 راتیں کیوں منائے؟ حضور نے فرمایا اختلاف ہو جائے تو چھوڑا نہیں جاتا، اختلاف ہے تو جتنوں میں اختلاف ہے وہ ساری راتیں منائی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرا عمل دیکھو، میں نے تو 1 مہینے کا رمضان کا اعتکاف کیا، 1 مہینے کا، شروع کے 10 دنوں میں میں نے شب قدر نہیں پائی، دوسرے 10 دن گزر گئے اس میں بھی نہیں پائی، آخری عشرے میں نے شب قدر پائی۔ تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں بولے سرکار، میرے امتی ہونا، میں تمہاری آسانی چاہتا ہوں، 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں ہے، 5 راتوں میں سے ایک کنفارم شب قدر ہے بولے سرکار۔ اب حضور نے یہاں تک لا کے پہنچا دیا، مگر پھر بھی 5 راتیں بتا دی، ایک ہی رات فکس کر کے نہیں بتائی، 5 راتیں بتا دی۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا 5 راتوں میں منایا کرو، ایک رات میں قرآن اترا، 5 راتیں منا رہے نہیں منا رہے؟ کیا ہے یہ؟ جشن قرآن ہے۔ کیا ہے یہ؟ نزول قرآن کا جشن ہے۔ آج ہم کہتے ہیں سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی مناؤ تو لوگوں کے دل جل جاتے ہیں، چہرے اتر جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ سرکار تو پیدا بھی ہو گئے، 63 برس گزار بھی چکے، وصال بھی کر گئے، قبر بھی بن گئی، اب میلاد منانے کی کیا ضرورت؟ ارے پیدا پہلے ہی ہو گئے ہیں، مگر جشن میلاد اس لیے ہے کیونکہ قرآن رسول پاک پہ نازل ہوا اور قرآن نے درس دے دیا کہ میں ایک بار اتروں تو جشن ہر سال ہے، اسی طرح میں جس پہ اترا ہوں اس کی ولادت ایک بار ہے مگر جشن ہر بار ہے، جشن ہر بار ہے۔
تو نزول قرآن کے جشن کے لیے رمضان مبارک ہے اور میلاد کے جشن کے لیے میلاد کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ جو صحیح العقیدہ ہے نہ یہ چھوڑتے ہیں نہ وہ چھوڑتے ہیں، نہیں، جس طرح قرآن سے نسبت ضروری ہے اسی طرح قرآن جس پر نازل ہوا صاحب قرآن سے بھی نسبت ضروری ہے نہیں؟ بولا آپ خالی قرآن پکڑتا ہوں سرکار کو چھوڑ دیتا ہوں بولے تو چلے آتے جہنم میں۔ صرف قرآن پکڑنے والے جہنم میں جائیں گے، میری طرف سے نہیں کہتا، رسول پاک نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ذوالخویسرہ تمیمی شخص رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، تو حضور پاک سے کہنے لگا اعدل یا محمد اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ بلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو تو مٹی میں مل جائے، اگر میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں تو پھر کون ڈرنے والا ہے؟ میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرنے والا ہے روئے زمین پر؟ جب حضور کا یہ جواب سنا تو پلٹ کر حضور کی طرف پشت کر کے جانے لگا۔ تو صحابہ اکرام کو دیکھیے آپ، ارے انہیں غلط کیا بات بولا تھا؟ کوئی گالی دی تھی؟ رسول پاک کی کوئی گستاخی تو بظاہر نہیں کی تھی، اس نے تو کہا انصاف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ بات تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے، انصاف کرو، اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے، تقوی اختیار کرو، اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ارے اس نے تو قرآن کے مطابق بات کہی تھی، مگر صحابہ نے جب دیکھا کہ وہ پشت دکھا کر سرکار کی طرف سے جانے لگا ہے تو عمر فاروق ایک روایت کے مطابق خالد بن ولید نے اپنی شمشیر نکال لی، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے، اس بدبخت کی گردن ہی مار دیں گے۔ ذرا سوچیے آپ، اس بدبخت کی گردن مار دیں گے۔ میرے آقا نے کیا جملے کہے، ارشاد فرمایا حضور نے میں اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ پورے احادیث کا محاصل کرو، کیونکہ اس کا قتل تمہارے ہاتھ سے نہیں علی کے ہاتھ سے رکھا ہے اللہ نے، وہ حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہوا بعد میں، اس لیے خالد بن ولید کو بھی رکوا دیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی رکوا دیا سرکار نے، اور فرمایا کہ تم اگر اس کو مارو گے تو لوگ کہیں گے یہودی عیسائی وغیرہ ارے مسلمان کا قتل کرتے ہیں، ہمیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ خود جنگ کر کے مریں گے، ہم تماشا دیکھیں گے، وہ تانے کسیں گے، اس لیے تم اس کی پہچان کر لو بولے سرکار، اور اس کی پہچان اپنی نسلوں کو کرا دو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار یہ اور اس کے پیچھے جو گروہ ہے یہ سارے کے سارے عمر تم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، تم سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے، تم سے زیادہ صدقہ خیرات کریں گے، قرآن تم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ایمان سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کے لیے کمان سے نکل جاتا ہے، تو بے ایمان ہوں گے فرمایا سرکار نے۔ اور کچھ احادیث میں تو اس طرح فرمایا سرکار نے ان کا گروہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ بھیس بدل بدل کے بہروپیے بدل بدل کر آئیں گے ایمان والوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے، ان کا آخری گروہ کانے دجال کے ساتھ ہوگا فرمایا سرکار نے، اور اس کے ساتھ مل کر مومنوں سے مقابلہ کریں گے۔ تو اب بتاؤ قرآن چھوڑے نہیں ہیں، قرآن پکڑے ہوئے ہیں، مگر مصطفیٰ کو چھوڑا ہے انہوں نے۔ کیا ہوا؟ قرآن تو تھام لیا، دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا۔ ارے کیا دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا؟ حضور نے بتایا مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ وہ لاکھ مسجدیں بناتے پھرے، لاکھ سجدے کرتے پھرے، لاکھ حج کرتے پھرے، لاکھ عمرے کرتے پھرے، اور لاکھ صدقہ خیرات کرتے پھرے، ان کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا، سارا کا سارا اعمال سمیت جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دامن مصطفیٰ کو نہیں پکڑا ہے، یہی وجہ ہے۔ دل عظمت مصطفیٰ سے بھرا ہوا نہیں ہے، دل ادب مصطفیٰ سے لبریز نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جہنم کے حقدار کر دیے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اب اس پر میں قرآن مجید کی وہ آیت جو پہلے میں نے بیان کی،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اس آیت کی تشریح کر دوں. دیکھو آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. توجہ ہے, ذرا غور سے سنیے. آیت نمبر 104 گھر جا کر 1000 بار پڑھیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بات شروع کی خدا نے, اور آیت ختم کی تو کہا عذاب علیم. اے اللہ, ایمان والوں سے بات شروع کی, عذاب علیم کو آیت میں ختم یہاں پر کیوں کیا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے پوری آیت شریفہ کو پڑھ اور دیکھ بغور کیا وجہ سے عذاب علیم کی بشارت سنائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا, میرے محبوب کو رائنا لفظ نہ کہنا. اب پوچھو اللہ تعالیٰ سے, مولا یہ رائنا لفظ صحابہ اکرام کہتے تھے تو وہ کیا معنی میں کہتے تھے, اور یہ تو نے منع کیوں کیا؟ شان نزول اٹھا کر دیکھیے اس آیت شریفہ کا. ہوا کیا, صحابہ اکرام سرکار سے عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ. حضور کا کچھ ارشاد اگر برابر نہیں سنے تو حضور سے عرض کرتے تھے دوبارہ ارشاد فرمائیے اے اللہ کے رسول, میں نہیں سنا. رعایت فرمائیے, رحم فرمائیے, کرم فرمائیے, جو کچھ میں نے آپ نے بیان کیا میں برابر نہیں سنا, پھر ایک بار ارشاد فرمائیے. یہ معنی میں صحابہ بولتے تھے سرکار کو رائنا یا رسول اللہ. ہوا کیا, کچھ یہودیوں کا وفد حضور کی خدمت میں آیا, اور یہودی جب حضور کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے حضور سے کہا رائنا یا رسول اللہ, وہ ہنس دیے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ارے ان کے نبی کی ہم کو گستاخی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود گستاخی کرتے ہیں بول کے ہنسے ہو. تو انہوں کیا معنی لیے رائنا کے؟ ہوتا ہے نا ایک ہی ورڈ ہوتا ہے مگر اس کے معنی دو ہوتے ہیں. اشارے بھی ایسے ہوتے, بعض معنی دو ہوتے نہیں. اب ایک اشارہ نارمل بندہ جو پانی پینے والا ہے, شربت پینے والا ہے, انہیں اگر ایسا اشارہ کرا تو معنی ہوتے پانی دیو نہیں. وہی اگر شرابی اپنے دوست کو یوں بتایا تو معنی ہوتے شراب دیو, پانی دیو نہیں ہوتے. ایک ہی ہے مگر دو معنی ہوتے. ایسی جو ہے نا زبان بولے تو یہ بھی ایک زبان ہے جس سے ہم بات کرتے, اور زبان بولے تو وہ لینگویج کو بھی بولتے نہیں, اردو, تیلگو, انگلش, فارسی, انگریزی, یہ سب اس کو بھی زبان بولتے. تو ایک ہی لفظ ہے مگر معنی دو ہے نہیں بولو آپ. ایسے ہی رائنا ورڈ کے معنی صحابہ اکرام یہ لیتے تھے رعایت فرمائیے یا رسول اللہ, دوبارہ ارشاد فرمائیے. مگر یہودیوں کے پاس جب کوئی شخص کوئی بے وقوفی کا کام کرتا تو وہ لوگ اس کو بولتے تھے رائنا. جیسے ہم بولتے نہیں ارے گدھا ہے کیا بول کے بولتے نہیں, جیسے اپن کوئی بے وقوفی کا کام کرا تو اس کو بولتے گدھا ہے کیا, ویسا وہ لوگ بولتے تھے چرواہا ہے کیا, بکریاں چرانے والے کو ان لوگ کیا بولتے تھے رائنا بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا ایک لفظ ہے دو پہلو نکل رہے ہیں, ایک طرف گستاخی کا اور دوسری طرف ادب کا. اللہ کو پتا ہے دشمن تو بے ادبی کا مفہوم لے گا مگر صحابی رسول کبھی تصور میں بھی بے ادبی کا مفہوم نہیں لے گا, یہ اللہ کو پتا ہے. مگر اللہ پاک نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, میرے محبوب کے صحابہ اب ہرگز میرے حبیب کو رائنا مت کہنا. آج کے بعد یہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ میرے محبوب کو رائنا مت کہنا. اے اللہ, ہم نے تو کبھی رسول پاک کو چرواہے کے معنی میں کہا ہی نہیں تھا, اور اگر آئندہ بھی کہیں گے تو ادب کے معنی میں کہیں گے, وہ معنی میں تو نہیں کہیں گے. تو کیا یہ ادب والے معنی میں کہہ سکتے؟ فرمایا خبردار, جب معنی دو نکل گئے, وضاحت ہو گئی, تو سنو تم ادب میں بھی کہو گے تو بے ادبی میں شمار کر لیے جاؤ گے. اللہ نے اتنی سختی نازل فرمائی, اور فرمایا کیا جواب میں فرمایا مولا پھر کیا کہنا. بھائی جب حضور سے عرض کرنا ہو تو رائنا نہ بولے تو پھر کیا بولے, کوئی دوسرا ورڈ تو سکھا. اللہ نے فرمایا کیا فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا, آج کے بعد یوں کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے رسول میرے حال پہ نظر کرم فرمائیے.
یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول میرے قول کو سن لیجئے، میری طرف توجہ فرمائیے، میری بات سن لیجئے، میری طرف توجہ فرمائیے۔ یہ جملے سکھائے اللہ نے، آج کے بعد یہ کہا کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، خبردار رائنا یا رسول اللہ نہ کہنا، اگر کہو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا نام مومنوں سے نکال کر کافروں میں ڈال دوں گا۔ ولا کیا فرمایا؟ ولا تقولوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کافرین کے لیے عذاب علیم ہے۔ ارے بات تو مومنوں سے کی تھی نا، بات مومنوں سے کی تھی، کافر بیچ میں کہاں آ گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں اسی کو کافر کہہ رہا ہوں جو میرے یہ قرآن مجید میں حکم نازل کر دینے کے بعد اس حکم کے خلاف کرتا ہے۔ تو بے ادبی خدا کی تو نہیں کی نا؟ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے میں تو بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہوں، میں تو بڑا حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، لا الہ الا اللہ کی رٹی مارنے والا ہوں، مولا کیا ہو گیا اگر یوں کہہ دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں سمجھا، توحید کو بھی نہیں سمجھا۔ ذرا دیکھ وہاں پر ملائکہ بھی میری عبادت کرتے ہیں اور ابلیس بھی میری عبادت کرتا تھا، اس نے بھی اتنے سجدے کیے تھے، اگر پھیلا دیے جائیں زمین پہ ایک پتے کی جگہ خالی نہ ملے گی، اس کے اتنے سجدے تھے۔ تیری عمر بھی اتنی نہیں ہے بابا، اس کی 600 کروڑ سال عمر تھی اور قیامت تک کی زندگی مانگ لیا بدبخت۔ مگر سوچ ذرا، کیا وہ میرا ذکر نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ میری عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ میرے حضور سجدے نہیں کرتا تھا؟ ارے کبھی سنا ہے کہ ابلیس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ کبھی سنا ہے کسی بھی ملا مفتی سے کہ کبھی ابلیس نے بت پرستی کی؟ کرواتا ہے، کرتا نہیں ہے انہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں انہیں۔ اس کے ویسا تو سالٹ موحد آپ کو کائنات میں نہیں ملیں گا، مگر پھر بھی مردود کیوں ہے انہیں، پھر بھی جہنمی کیوں ہیں؟ خدا نے بتایا، ایک آدم صفی اللہ کو تخلیق کر کے سامنے رکھ دیا اور امتحان لیا اللہ پاک نے، اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرے تو میرے محبوب، اے ابلیس آدم کو سجدہ کرا تو محبوب۔ اب انہیں وہیں چٹک گیا، انہیں بولا کہ جو ہے میں آگ سے بنا، انہوں مٹی سے بنے، مٹی اوپر اچھالے تو نیچے آتی، آگ کو جلائے تو دھواں اوپر جاتا۔ دلائل بڑے اچھے تھے مگر کم بخت نے یہ نہیں دیکھا وہ سجدہ نور کو تھا یا تھا مٹی کے پتلے کو، وہ سجدہ نور کو تھا یا تھا مٹی کے پتلے کو۔ سمجھنے والے سمجھے، ملائکہ سمجھنے والے سمجھے، نہ سمجھ اب تک پریشان ہے۔ ارے ایک کیا سجدہ آدم صفی اللہ کو نہیں کیا، آج تک کے لیے مردود ہے، ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا گیا۔ بولو 600 کروڑ سال کے سجدے اس کو جنتی بنا سکے؟ ارے اللہ کی توحید اس کو جنت میں لے جا سکی؟ ارے بت پرست نہیں تھا، جہنمی کیوں بن گیا؟ کافر کیوں ہو گیا؟ خدا کا دشمن کیوں ہو گیا؟ خدا نے خود قرآن میں اعلان کر دیا، کیا فرمایا؟ عدو مبین۔ کیا فرمایا؟ عدو مبین، چھپا ہوا بھی نہیں کہتے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے انہیں ابلیس۔ اے اللہ دشمنی میں کرتا کیا اس کو معلوم ہے؟ ایک ہی چھرپا استعمال کرتا انہیں۔ خدا کا پکا بناؤ، نبی سے جدا کرو، یہ سالڈ ہتھیار ہے۔ میں جہنمی ہو گیا اتنے کروڑوں سال عبادت کر کے، تو انہیں کہاں سے جنتی بن سکتا ہے؟ نہیں بولا؟ تو جنتی اور دوزخی بنانے کے لیے ملائکہ محنت کرتے، ہمارے طریقے پہ آ جا۔ آدم صفی اللہ کے ادب کے ساتھ توحید ہے ہمارے پاس، نہیں انبیاء کے ادب کے ساتھ، ان کی تعظیم کے ساتھ عبادت ہے ہمارے پاس۔ تو محبوب ہوئے، مردود ہوئے؟ محبوب ہو گئے۔ وہاں سے چل رہے دو گروپ، اللہ اللہ بولنے والوں کے کہاں سے چل رہے؟ ابھی آدم زمین پہ قدم اتنے رکھے، وہاں سے جی سٹارٹ ہو گئے دو گروپ اللہ کو ماننے والے۔ ایک وہ جو رسالت کی شان کے ساتھ خدا خدا کرتے ہیں، خدا نے فرمایا میرے محبوب ہے، اور جو صرف خدا خدا کرتا ہے، شان رسالت کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اللہ نے اس کو مردود بنا دیا ہے، جہنمی بنا دیا ہے۔ نہ پہنچے تھے
نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ اب آئیے میں صحابہ اکرام کے تعظیم و ادب کہ وہ کیا تھنکنگ رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو لے کر، حضور پاک کو کیا سمجھتے تھے، کیا تصور تھا ان کا، اس بات پر جو ہے نا گفتگو کر رہا ہوں۔ اب یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2661 ہے، حدیث نمبر 6868 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹی بنوائی اپنے لیے۔ دیکھو قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ نے سونا پہننا مرد کے لیے حرام نہیں بیان کیا، سونے کو مرد کے لیے حرام رسول پاک نے فرمایا ہے۔ یہ اختیار اور پاور اللہ نے حضور کو دیا، قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مگر دیکھو سرکار خود بنائے سونے کی انگوٹی، ابھی پہنے نہیں، بنائے، اطلاع مل گئی، ایک عاشق دوسرے کو بولتا ارے سرکار بنائے سرکار بنائے سرکار بنائے، اور وہ جتوں کو خبر لگ گئی وہ سب لوگ بھی انگوٹی بنا لیے سونے کی، بولے سرکار پہن رہے اپن بھی پہننے کا ختم، تو بنا لی انگوٹی صحابہ اکرام بھی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پہنی نہیں، خطاب کیا، حضور کو خیال آیا مردوں کے لیے اس کو حرام کر دوں، تو سرکار نے فرمایا مرد حضرات یہ جو سونے کی انگوٹی ہے نا یا سونے کا زیور ہے نا کبھی زیب تن نہ کریں، یہ مرد کے لیے حرام ہے کہہ کر سرکار نے پھینک دی۔ کیا انگوٹی کو پھینک دیا حضور نے؟ سارے صحابہ جو بنوا چکے تھے سونے کی انگوٹی وہ سبوں نے اٹھا کر انگوٹی پھینک دی، بولے سرکار نہیں پہنتے تو ہم کیسے پہن سکتے، پہنے۔ اخل ایار کہہ سکتی تھی ارے اپنے لیے حرام کرے سرکار، لکھ جا کے بیگم کو پنا دیں گے خوش ہو جاتے بیگم، نہیں، یہ اخل نے بات ڈالی ہوگی صحابہ کے ذہنوں میں، مگر اس کے باوجود صحابہ اکرام نے انگوٹی گھر نہیں لے گئے، وہ پھینک دی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پھینک کر چلے گئے اپنے مکانوں کو۔ کیا ہوا؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس پر پھر ایک حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کتاب اللباس جلد 3 صفحہ 1655 اور حدیث نمبر 2090۔ یہ جو میں نے کہا کہ اخلوں میں ان کے یہ بات آئی ہوگی کہ فتویٰ تو یہ ہونا چاہیے نا، بیگم کو لے جا کے پنا سکتے، پھینکنا کیوں، ویسٹ ہو جا رہا سونا، نہیں اسراف ہو جا رہا، یہ عقل مکار ہے، آیا ہوگا خیال، میں نے یوں ہی نہیں کہا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، کیا ہوا؟ ایک صحابی انہوں نے دیکھا تھا سرکار نے انگوٹی بنائی تو انہوں نے بنوا لی، مگر وہ جلسے میں نہیں تھے، انہوں سرکار سے نہیں سنے، اور سرکار نے پھینکی، یہ خبر نہیں تھی، وہ پہن کے آ گئے، دوسرے دن پہن کر آ گئے، رسول پاک نے دیکھا کہ کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی ہے، حضور ان کو بلائے، قریب بلا کر سرکار نے فرمایا وہ انگوٹی نکال، انہوں نے انگوٹی نکالی اور وہ لے کر سرکار نے پھینک دی۔ کیا میں نے کل نہیں کہا تھا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں تھی اس لیے پہن کے آ گیا، اب پھینک دیے سرکار۔ وہ پھینک دینے کے بعد کسی صحابی نے دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ صحابی سے کہا جن کی انگوٹی حضور نے پھینک دی، کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے بھائی وہ انگوٹی جو سرکار پھینک دی ہے نا اپن لوگوں کے لیے حرام ہے، تم اٹھا کے بیگم کے لیے لے کے چلے جاؤ، بولے دیکھو آ گیا نا خیال، کیا بولے اٹھا کے بیگم کے لیے لے کے چلے جاؤ، اپنے گھر والی کو دے دو، بولے یہ تو حضور نے حرام نہیں کیا نا، حضور نے تو یہ حرام کیا ہے مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ تب صحابہ کا عقیدہ دیکھو، انہوں نے جواب دیا کیا تم نے نہیں دیکھا میرے مصطفیٰ نے میرے ہاتھ سے انگوٹی نکال کر پھینک دی، ارے میرے آقا جس کو پھینک دے وہ میں میرے گھر والی کے لیے کیسے لے جاؤں؟ یہ سوچ تھی صحابہ اکرام کی، یہ سوچ تھی اور یہ عقیدہ تھا۔ آئیے دوسری حدیث پاک حضرت ابن خزیمہ نے کتاب الصلاۃ جلد 2 صفحہ نمبر 72 حدیث نمبر 946 پر بیان کیا ہے اس کو۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کر دیا. کیا سوال کیا کہ حضرت والا قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کا ذکر کیا ہے, یہ قصر کی نماز کا تو ذکر قرآن میں نہیں ملتا, جو سفر میں قصر کر کے پڑھتے ہیں کم کر کے 2 رکعت, یہ جو قصر کرنا ہے یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا, پھر تم لوگ کیسے پڑھتے ہو یہ قصر؟ تو انہوں نے جواب دیا, بابا ہمیں کچھ نہیں معلوم, ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانتے تھے, بس ہم تو آقا کو جانتے تھے, حضور جو کرتے تھے جو حکم دیتے تھے بس وہی ہمارا دین تھا, وہی کرتے جاتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا. میری بات سمجھے, قرآن میں کہاں ہے یہ بات؟ ہم بحثی میں نہیں لاتے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں حضور کیا کرتے ہیں, بس ہمارے سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ بس وہی کرتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھو دوسرا جواب دیا انہوں نے, ایک جواب دیا نا. اب دوسری حدیث سنیے, مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 32 حدیث نمبر 4870 ہے. وہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. اب جا رہے ہیں تو سیدھا راستہ تھا, جس مقام پہ جا رہے, جو منزل پہ جا رہے, سیدھا راستہ تھا, سیدھا چلے جانے کا تھا. اب وہ سیدھا جاتے جاتے کیا کرے معلوم, ایسا ٹرن لے کے یوں گئے, پھر یوں گئے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دیکھو سیدھا راستہ جا رہا تھا منزل تک, اور ایک راستہ ایسا ہو کے بھی جا رہا تھا. تو انہوں کیا کرے, وہ لانگ راستے کو اختیار کرے, سیدھا نہیں جا کے ایسا ہو کے گئے. تب صحابہ سوال کرے, اے عبداللہ ابن عمر ہو کیا گیا ہے تمہارا, پاگل کہاں کر رہے, یہ سیدھا راستہ تو جا رہا تھا منزل تک, پھر یہ یوں جا کے یوں کیوں آئے جبکہ یہ لانگ ہو گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا, انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں جانتا کہ منزل کوسے رستے سے جلدی آتی ہے, میں تو جب حضور کو یہاں سے گزرتا دیکھتا تھا حضور یوں جاتے تھے اس لیے میں بھی یوں چلا گیا, میں تو مصطفیٰ جدھر جیسا جاتے ہیں بس ویسا ہی جانا جانتا ہوں, اس کے علاوہ ہمیں کوئی سروکار نہیں کون سا راستہ کدھر اور کیسے جاتا ہے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. حدیث کا حوالہ آپ نے سماعت کر لیا. اب المعجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 ہے اور حدیث نمبر 3968 ہے. ٹھیک ہے, وہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا, ایک دن ایک صحابی رسول کے ساتھ اپنے گھر سے چلے. صحابی رسول کے ساتھ کیا کریں, اپنے گھر سے چلے, اور سخت دھوپ تھی. اب وہاں سے چلے, رستے میں کہیں پہ بھی نہیں رکے, کوئی جھاڑ کے نیچے نہیں بیٹھے, کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک جھاڑ تھا وہاں پہ, وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے وہاں لیٹے. تو وہ جو ساتھ میں صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر یہاں آ کر کیوں سوئے, اگر یہ جھاڑ سے ٹھنڈک لینا تھا تو گھر کے پاس جھاڑاں کم تھے کیا, بولے یہاں آ کے لیٹنے کی ضرورت کیا تھی, اتنا سفر کر کے سخت دھوپ میں پسینے بہا کے آ کے یہاں سونے کی ضرورت کیا ہے, ارے گھر میں خود راحت تھی, دھوپ کے بجائے چھاؤں تھی, اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت. انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہا میرے مصطفیٰ جہاں پر لیٹے تھے وہ جگہ پر لیٹوں, اس کے لیے گھر سے یہاں چل کر آیا ہوں. بولے تو ذرا سوچئے, بعض اوقات تو صحابہ کوئی چیز خریدنے کاروبار کرنے ہی نہیں بلکہ رسول پاک جس جگہ پر لیٹے تھے وہاں لیٹنے کے لیے سفر کرتے تھے. ارے وہاں لیٹنے کے لیے سفر کرتے تھے. یہ عقیدہ اور سوچ تھی صحابہ اکرام کی. بتائیے آج ہمارے اندر ہے, یہ کون کراتی ہے یہ چیزیں؟ محبت کراتی ہے. ایسا ادب کون کراتا ہے؟ محبت کراتی ہے. سمجھ رہے آپ, جب محبت ہو جاتی ہے تو فتووں کا طلبگار نہیں رہتا, بس کرتا ہی چلا جاتا ہے, عمل کرتا ہی چلا جاتا ہے, اس کو اس کا عشق ہی سب کچھ سکھا دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بخاری کتاب الحدود میں حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث کو میں انشاءاللہ مؤخر کر کے سناؤں گا. ترمذی کی حدیث پاک سنیے.
درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتی بعدد کل معلوم لک۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ان کو خبر ملی تو انہوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کیا کی، یا رب العالمین میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جس ہستی کو یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے بے تاب رہتی تھی وہ ہستی ہی اب بظاہر نہیں رہی، تو میں یہ آنکھیں رکھ کے کیا کروں؟ بولے انہوں، جب سرکار کو ہی دیکھنا نہیں ہے تو پھر کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ اب بتائیے آنکھیں اندھی کون کرنا چاہتا ہے؟ یہ عاشقین ہی ہوتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے صحابی نہیں ہیں، قرن میں رہتے تھے یمن میں، وہ دیوانے پاگلوں جیسے پھرا کرتے تھے، تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا وہ ہاتھوں میں پتھر لے کر ان کو مارتے تھے، مارے تو خون نکلا، تو حضرت اویس نے بچوں سے فرمایا کہ اے بچوں مجھے پتھر نہ مارا کرو۔ بچوں نے کہا اویس ڈر گیا، تو بولے اویس ڈرا نہیں ہے، دیکھو تم بڑے پتھر مارتے ہو تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جسم سے خون بہنے لگتا ہے، اور میں میرے آقا پر وضو کے ساتھ درود بھیجتا ہوں، تو تم پتھر مار کر مجھے کچھ دیر کے لیے میرے آقا سے جو نسبت اور کنیکشن میں لگائے ہوئے ہوں اس میں مخل ہو جاتے ہو۔ ایک کام کرو، چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ تمہارا بھی کام چلتا رہے، میرا بھی کام چلتا رہے، کیونکہ میں میرے یار کی یاد بے وضو نہیں کیا کرتا۔ اب بتاؤ صحابہ اکرام کے عمل کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہے جو بے وضو بھی درود شریف پڑھنے کو جائز کہتے تھے۔ حضرت علی نے بھی یہ فرمایا ہے بے وضو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یہ فتویٰ ہے، بے وضو درود پڑھ سکتے ہیں فتویٰ ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ باوضو ہی درود پڑھا جائے۔ 1000 بار اگر زبان کو گلاب کے پانی سے دھو لوں پھر اس کے بعد رسول پاک کا نام لوں، یہ 1000 درجے کی بے ادبی ہے بولے صوفیاء کرام۔ تب ذرا سوچئے ادب کیا ہوگا ان کے پاس، ذرا سوچئے ادب کیا ہوگا ان کے پاس۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث رسول سنا رہے تھے، امام مالک حدیث رسول سنا رہے تھے، سناتے سناتے چہرے کا رنگ بدل جا رہا ہے اور پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ ایسا اس مجلس میں خطاب کے دوران کئی بار ہوا۔ جب خطاب ختم ہوا، حدیث سنانا ختم ہوا، اس سے حضرت رخصت ہوئے حدیث سنانے سے، تو پھر اس کے بعد مجلس کے برخاست ہوتے ہی لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا ہے اور پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ اور خطاب کے دوران کئی بار ایسا ہوا، وجہ کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بابا، جب میں حدیث رسول سنا رہا تھا تو میرے پشت میں کرتے میں سے میرے پشت پر بچھو چڑھ گیا اور وہ ڈنک مار رہا تھا، ڈنک مارتا جاتا تو میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور پسینے چھوٹ جاتے، اس کے زہر کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہاتھ ڈال کر نکال کر کیوں نہیں پھینکا؟ ارے پھینک سکتے تھے نا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھا نہیں کیا سنا رہا تھا، دیکھا نہیں کیا سنا رہا تھا، حدیث مصطفیٰ سنا رہا تھا۔ اگر اپنی بات سناتا ہوتا تو میں نکال کر پھینک دیتا، بات بھی میری تھی، غرض بھی میری تھی، مگر بات رسول کائنات کی سنا رہا تھا اور اپنی غرض کے لیے بچھو کو نکالوں بے ادبی سمجھا، اس کے لیے نہیں نکالا۔ عزیزان ملت اسلامیہ قربان جاؤ، تب جا کر یہ امام مالک پوری دنیا کے امام بنے ہیں۔ ایسا ادب رسول کیا ہے انہوں نے۔ وہ جب حدیث پاک سناتے، لوگوں کو کوئی اگر ان سے پوچھتا حدیث رسول سنائیے حضرت، تو آپ فرماتے حدیث سناؤں یا حدیث کا مطلب یا مفہوم سناؤں؟ وہ کہتا حدیث سناؤ، تو پھر آپ اس کے لیے ایک خاص لباس رکھے تھے، اندر جاتے، غسل کرتے، وہ نیا لباس پہنتے اور اس پہ عطر لگاتے، اس کو بھی عطر لگاتے، پھر ایک خاص بچھونا بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کے حدیث رسول سناتے تھے۔ یہ ادب تھا رسول پاک کی احادیث کو بیان کرنے کا۔ تب جا کر وہ ائمہ ایسے مقام پر پہنچے۔ امام بخاری کا حوالہ بہت دیتے نا، میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں
کہ پڑھتے ہیں جو بے عشق محمدی بخاری، آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری کی سیرت تو پڑھی ہے کہ امام بخاری نے بخاری میں جو احادیث لکھی اس کے لیے کیا ادب کیا، انہوں نے کیا احترام کیا۔ ایک حدیث لکھنی ہوتی تو غسل کرتے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے، اس کے بعد آ کر ایک حدیث لکھتے، وہ حدیث مکمل ہو جاتی، پھر جاتے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے، پھر غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر حدیث لکھتے اور اپنی قسمت پہ ناز کرتے کہ اللہ نے رسول پاک کی باتیں لکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ ذرا سوچیے آپ، یہ ادب ہماری زندگیوں سے نکالا گیا ہے۔ یہ ادب اس لیے نکالا گیا ہے تاکہ یہ ادب نکال دیا جائے تو عبادتیں خالی خاکستر گرد کی طرح ہوں گی، عبادتوں کا وقار اور مقام اللہ کے حضور کیا ہوگا؟ بس ایک جلی ہوئی راکھ کی طرح ہوگا۔ کیوں میں نے کہا؟ کیونکہ عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ جڑ ہے اور پودا، اس کی شاخیں اور پھل پھول کیا ہے؟ عمل ہیں۔ اگر وہ سارے کے سارے پھل پھول شاخیں اور وہ پیڑ جڑ سے تعلق نہ رکھے، کاٹ دیا جائے، تب آپ بتاؤ کیا وہ پھول سلامت رہیں گے؟ وہ پھل سلامت رہیں گے؟ وہ شاخیں ہری رہ سکیں گی؟ پورا درخت جل کر کے خاکستر ہو جائے گا۔ تو جڑوں سے نسبت اور تعلق سارے پیڑ کا، سارے پھلوں کا، سارے ترکاریوں کا اور سارے پھولوں کا رہنا ضروری ہے۔ وہی تنا پھل پھولتا ہے جو جڑ سے تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ تو جڑ کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ ہے، ایمان۔ جڑ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے، ایمان۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں سارے اعمال کیا ہے؟ اس درخت کی طرح ہیں جس کا جڑ سے کنیکشن ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ وہاں عمل ہے مگر وہ عمل سارے کے سارے عقارت جانے والے ہیں۔ تو عمل پر صرف زور دینے والوں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں نہ سنائی جائیں تو بندہ حضور سے محبت کیسے کرے گا؟ حضور کی تعظیم و ادب کیسے کرے گا؟ اب آئیے، خدا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ پاک نے کہیں پر بھی قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ صرف میری اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنے ساتھ رسول کی اطاعت کو جوڑ کے بیان کیا۔ بولو اللہ نے جدا کیا ہے جو ہم جدا کرتے پھریں؟ اللہ سے پوچھو، اے اللہ تو نے سالٹ وحدت کا حکم دیا ہے کیا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا اگر صرف ایک اطاعت کرنا چاہتے ہو اور دونوں اطاعتیں اس میں شامل ہو تو میری کرو، نہیں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کو ایک اطاعت کرنی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت میں سے تو وہ رسول کی اطاعت کر لے، میری اطاعت خود بخود ہو جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا میری اطاعت کر رسول کی ہو جائے گی، یہ فرمایا رسول کی اطاعت کر لے میری ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ دیکھو ذات کتنے؟ دو ہے نا، اللہ رسول، تو رضا بھی 2 ہونے چاہیے، ہے نہیں؟ مگر اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، ایسا نہیں فرمایا یرضوہما۔ اگر ہما فرماتا تو بات یہ ہوتی اللہ اس کے رسول زیادہ حقدار ہے دونوں کو راضی کیا جائے، مگر یوں نہیں کہا دونوں کو راضی کیا جائے، فرمایا اللہ اس کے رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ مولا کسے راضی کیا جائے؟ فرمایا مصطفیٰ کو راضی کرنا ہی مجھے راضی کرنا ہے۔ نہیں دیکھتا قرآن میں نے کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ کے رب سے خوش ہو جائیں گے۔ ارے رب خود محمد مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، تو ان کو راضی کر لے، میں خود بخود خوش ہو جاؤں گا۔ تو رضا خدا اور مصطفیٰ کی ایک ہے نہیں؟ رضا خدا اور مصطفیٰ کی ایک ہے، اطاعت خدا و مصطفیٰ کی ایک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ و رسول اغناہم اللہ و رسول، اغناہم اللہ و رسول، غنی سے اغناہم اللہ ہے،
دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اغناہم اللہ، اللہ مالدار بناتا ہے، نہیں، فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے مالدار بنا دیا، اللہ اس کے رسول نے۔ اللہ پاک نے تنے تنہا اپنا ذکر نہیں فرمایا۔ آگے چلیے، اللہ نے حد تو یہ ہے سرکار کے در کو اپنا در قرار دیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ گناہ کر بیٹھو تو مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، وہاں آ کر کہو کہ مولا گناہ کر دیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں تیرے معافی مانگنے کو دیکھ کر ابھی جواب نہیں دیتا، میں دیکھتا ہوں محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں۔ وہ اگر کہہ دے مولا میرا امتی ہے معاف کر دے، ان کے کہنے کی دیر ہوگی، تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھ پر رحم فرما دوں گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو در مصطفیٰ در خدا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب، جو کافروں کی طرف آپ نے اپنے دستے مبارک میں مٹی اٹھا کر پھینکی، کافروں کی طرف، وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی، فرمایا اللہ نے۔ کیا فرمایا؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور خدا ہے یا خدا حضور ہے، نہیں، حضور حضوری ہے، خدا خدائی ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ جتنے عالموں کا وہ رب، اتنے ہی عالموں کی یہ رحمت ہے۔ وہ خدا ہے، یہ خدائی کی شان کو ظاہر کرنے والے مظہر ہیں، خدائی ان میں سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نہیں ہے، خدا کے جانشین ہیں، خدا نہیں ہے، خدا کے نائب ہیں، خدا نہیں ہے بعد از خدا توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد سب کچھ حضور ہے، سب کچھ حضور ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا آپ نے جو پھینکی وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی۔ ہاتھ تو آپ کا تھا میرے مصطفیٰ، مگر ہاتھ کے اندر قوت میری تھی، تو آپ کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، فرمایا اللہ نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جو لوگ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، اے حبیب، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو آپ بتاؤ، حضور کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا، اور کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ پاک نے فرمایا، منافقین آئے حضور کی بارگاہ میں، سورہ منافقون کی پہلی آیت، کیا فرمایا؟ منافقین آئے حضور کے پاس اور انہوں نے عرض کیا قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کون کہے؟ منافقین۔ اللہ نے فرمایا منافقین کے بولنے سے آپ رسول ہیں کیا؟ اے حبیب، اللہ خود جانتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو بولنے کی کیا ضرورت؟ مگر یہ اللہ گواہی دیتا ہے منافقین جھوٹے ہیں، بولا اللہ پاک، سورہ منافقون کیا ہے، ان کا کلمہ شہادت پڑھنا اللہ نے قبول نہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ اللہ بولے تو خوش ہو جاتے تھے، اللہ کی بات کرے تو خوش ہو جاتے تھے، جیسے ہی شان رسالت بیان ہوتی ان کے چہرے اتر جاتے تھے۔ تو ابھی بھی دیکھ لینا، مجلسوں میں جب شان خدا سنائی جائے بندہ خوش ہو جائے، اور شان مصطفیٰ سنائی جائے تو کلی مرجھائی جائے چہرے کی، تو سمجھ لینا وہ اصل تھی، یہ نسل ہے، بلکہ نہیں۔ ڈیکچیاں بگونے لے کے تبلیغ بڑے زور و شور کے ساتھ کی جاتی ہے، بار بار بتایا جاتا ہے میرے آقا نے پیٹ پر پتھر باندھے، بار بار سنایا جاتا ہے میرے آقا کے لباس میں 70 پیوند تھے، بار بار بتایا جاتا ہے میرے آقا کے گھر میں جگہ بڑی تنگ تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے کے لیے گھر میں کھانا نہیں تھا، چولہا کئی مہینوں تک نہیں سلگتا تھا۔ جب آپ میں کا کوئی شخص یہ باتوں کو سنتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں کیا تصور بنتا ہے مصطفیٰ کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تصور ہوتا ہے؟ یہی تصور ہوگا نا کہ ارے سرکار تو بڑے لاچار تھے، سرکار تو بڑے بے بس تھے، سرکار تو بڑے مجبور تھے، اپنے گھر میں کھانے کا بندوبست نہیں کر سک رہے، امتی کا کیا پیٹ بھریں گے؟ ہے نہیں بولا آپ؟ یہ دکھانا چاہتے ہیں تبلیغ کے نام پر، خدا کا نام اور خدا کا ذکر کرانے کے نام پر صرف یہی کہنا
شان مصطفیٰ نہ سنانا یہ بغاوت مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات برکت سے تعلق کا توڑ دینا ہے۔ ارے لاکھ کرتے پھرو یہ تبلیغ ابلیس کے پاس بھی ہے، کوئی فائدہ دے گی نہیں دے گی۔ جیسے وہ تمہاری اصل ہے نا، تم ان کی نسل ہے، وہ بھی جائے گا جہنم میں، تم بھی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ کیا یہ نظر نہیں آتا سیرت مصطفیٰ میں کہ حضور نے انگلی اٹھائی چاند کے ٹکڑے کر دیے؟ کب سناؤ گے یہ احادیث؟ سرکار نے اشارہ کر دیا تو سورج کو پلٹ دیا۔ پیاسوں نے عرض کیا، بخاری کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس پانی سے وضو بنا رہے لوٹے میں جتنا ہے نا بس اتنا ہی پانی ہے، پورا قافلہ پیاسا ہے یا رسول اللہ، ہم وضو بھی نہیں بنا سکتے۔ حضور نے اپنی انگلیاں لوٹے کے پانی میں ڈبائی اور نکال دی۔ حدیث بخاری کی ہے، پڑھیے، پورے احادیث پڑھیے، صرف یہی حدیثیں یاد آتی ہیں؟ پیٹ پر پتھر باندھے میرے آقا نے۔ یہ بھی دیکھو کہ جب پلانے پر اتر آئے محمد مصطفیٰ تو اپنی انگلیوں سے 5 چشمے بہا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں 1400 تھے ہم، 1400 صحابہ تھے، سبوں نے پانی پی لیا مگر نکلتا ہی رہا انگلیوں سے پانی، اتنا نکلا ہم نے باٹل بھر لیے۔ اس دور میں چمڑے کے باٹل ہوتے تھے، چھاگل کہتے تھے اس کو، نہیں مشکیزا کہتے تھے، وہ بھر لیے ہم نے، اونٹوں کو پلا لیا، وضو بنا لیے۔ آقا نے فرمایا دیکھو اور کوئی پیاسا تو نہیں رہ گیا؟ جب پلانے پر آ جائیں تو ایسے پلاتے ہیں میرے مصطفیٰ، وہاں نل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تالاب کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ارے اپنے بدن میں سے پانی نکال کر پلا دیا ہے مصطفیٰ نے۔ اب بتاؤ کیا یہ شان کب سناؤ گے؟ یہی سناتے ہو کہ طائف کے میدان میں میرے آقا نے پتھر کھائے، خون بہا میرے آقا کا، سرکار کو چکر آنے لگی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے سرکار سہارا لے کر۔ یہ سنانے آتا ہے؟ کبھی یہ سنایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب براق پر بیٹھنے کے لیے سواری کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو جبرائیل امین نے حضور کو سلایا اور آقا کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل کو کاٹا، خون کا خطرہ بھی نہیں نکلا۔ وہاں شان بشریت دکھائی تھی، یہاں شان نورانیت دکھائی ہے محمد مصطفیٰ نے۔ ارے جب یہ سناتے ہو کہ سرکار نے 70 پیبندوں کا لباس پہنا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا کو میں نے دیکھا، سرکار لال ڈریس پر وائٹ لائننگ تھی، لال ڈریس پر بلیک لائننگ تھی، نیا کرتا پہن کر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے نظر آتا تھا کہ سرکار کے چہرے سے چاند خیرات لے کر چمک رہا ہے۔ میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ کے رخ انور کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دن کے اجالے میں مجھے یوں لگا جیسے سورج حضور کے چہرے میں اتر کر گردش کر رہا ہو۔ یہ کب سناؤ گے؟ ارے یہ بھی تو صحابہ کی سنت ہے۔ کیا وہ تبلیغ دین نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ ڈیکچیاں بگونے لے کے نہیں نکلتے تھے؟ ارے تم ہی کہتے ہو نبیوں والا کام ہے، تو کیا میرے آقا کے صحابہ نے یہ والی باتیں نہیں بیان کی؟ جاؤ کبھی عبداللہ ابن عمر کی سنت ادا کرو، وہ درخت کے نیچے لوٹ کر کے آؤ، وہ درخت کے نیچے لوٹ کر کے آؤ جہاں مصطفیٰ لیٹے تھے۔ یہ بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں صحابہ نے کیا ہے نہیں؟ تو اللہ پاک نے بتایا کہ میرے مصطفیٰ کے نام کی جپی کے ساتھ میرا نام لیا جائے نا تو محبوب بنو گے۔ کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، اس شان سے دنیا میں آیا نہیں کوئی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ ارے ذرا کلمے کو دیکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کو دیکھ لو، ادھر دیکھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد محمد ہے، اللہ کے بعد محمد ہے، اور پھر رسول کے بعد اللہ ہے۔ گویا اللہ کے بعد محمد، رسول کے بعد آخر میں اللہ، ابتدا میں اللہ، انتہا میں اللہ، بیچ میں محمد اور رسول، یہ رکھ کر خدا نے بتایا نہ ادھر خدا محمد سے جدا، نہ ادھر خدا رسول سے جدا۔ کلمہ پڑھنے والے اگر کلمہ پڑھ کے محمد کو مجھ سے جدا کرے گا کبھی میرا محبوب نہیں ہو سکے گا۔ کبھی میرا محبوب نہیں بن سکے گا۔ شرط ہے کلمہ پڑھنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی شانوں کو ماننا پڑے گا۔
عظمت مصطفیٰ کے گن گانے پڑیں گے۔ 34 صحابہ اکرام سرکار کے نعت خواں تھے، نعت خود لکھ کر محمد مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی محفل نعت بھی سجا لینا، حضور کے گن گا لینا، یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں درود کا دستر سجا لینا، یہ بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ اہل بیت اطہار سے الفت و محبت کرنا، یہ بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ حضور کو جن اشیاء سے نسبت ہو جائے اس اشیاء کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لینا، یہ بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ نالین کے بوسے لیتے پھرنا، قدموں کو چومتے پھرنا۔ ارے عبداللہ ابن عمر جب مسجد نبوی میں جاتے، ممبر رسول کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر کر جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ ارے میرے آقا کے زلفوں کو دھو دھو کر صحابہ نے پیا ہے۔ میرے آقا کٹنگ بناتے تو بال صحابہ گرنے نہ دیتے، تھوکتے تو تھوک حضور کے صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا تھا، ناک چھنکتے تو صحابہ کے ہاتھوں پہ ہوتی تھی۔ بتاؤ کسی عاشق نے اپنی لیلا کا ایسا الفت و محبت اور ادب کیا ہے؟ کسی بادشاہ عظیم کا کسی شخص نے اتنا ادب اور تعظیم کیا ہے؟ کائنات میں کسی کا ایسا ادب نہیں ملے گا جیسا میرے محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے ادب کیا ہے۔ کائنات میں کسی بادشاہ کے سپاہیوں نے ویسا ادب نہیں کیا جو ادب اور تعظیم میرے آقا کے صحابہ نے کی۔ آئیے، وہ تو قرآن تھا کہ اللہ نے سرکار کو کہیں چھوڑا ہی نہیں ہے، اور حد تو یہ ہے اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند گزرے، اللہ اس کے رسول ہی سب پر غالب آ کر رہیں گے۔ نہیں فرمایا اللہ غالب آئے گا، فرمایا اللہ اس کے رسول غالب آئیں گے۔ چھوڑا کہاں ہے؟ ہم جب کہتے ہیں اللہ کے ساتھ رسول کو یاد کرو تو بولے سنی اللہ کے ساتھ رسول کو ملاتے ہیں۔ ارے ہم نے نہیں ملایا ہے، قرآن نے ملایا ہے۔ ہم نے نہیں، قرآن نے ملایا ہے۔ تو قرآن جسے ملائے وہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ ہاں، تو ملا کر بیان کرنا، حضور کو چھوڑ کر ذکر نہیں، حضور کا نام لے کر ذکر کرنا۔ اللہ اللہ بھی کرنا، محمد محمد بھی کرنا نہیں، اللہ اللہ بھی کرنا، محمد محمد بھی ذکر کرنا، کہیں پر بھی رسول پاک کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھو یہ سکھایا کس نے؟ خدا نے۔ کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا۔ اذان دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ نیچے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز لے لو، اللہ اکبر سے سٹارٹ ہو رہی، اللہ اکبر، رکعت باندھے، آپ بولے اللہ کا ذکر ہے، مگر یہ ہاتھ اٹھا کے باندھنا مصطفیٰ کی ادا ہے۔ ارے اللہ کے ذکر کے ساتھ ادائے مصطفیٰ نہ ملے نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ اور نماز میں خیرت قرآن مجید کی کر دیے، رکوع میں تسبیح خدا کی کر دیے، اور سجدے میں تسبیح خدا کی کر دی، اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ لیے، سب کچھ ہو گیا، 2 رکعتیں ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا بیٹھ جا برخوردار، بیٹھ جا۔ مولا کیا کروں بیٹھ کر؟ فرمایا پڑھ تشہد، اشہد ان لا الہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے نبی آپ پر، رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں بھی، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام تیرے نیک بندوں پر۔ اے اللہ یہ کیوں؟ فرمایا جب تک میری عبادت کے ساتھ میرے مصطفیٰ پر سلام نہ ہو جائے عبادت مقبول نہیں کی جاتی۔ تو خدا نے بتایا نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ ارے وہاں بھی مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ روزہ عبادت اس کے بعد ہے نا افضل، مگر روزے میں بھی سحر کرنا کس کی ادا ہے؟ افطار کرنا کس کی ادا ہے؟ ذرا زکوٰۃ دینے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ حج کرنے کا پورا طریقہ کس نے بتایا؟ ارے جدھر دیکھو نگاہ پھرا کر اسلام میں ہر طرف ادائے مصطفیٰ ہے، کہیں پر بھی حضور خدا سے جدا نہیں ہے۔ وہاں خدا نے اپنے ذکر کے ساتھ حضور کی اداؤں کو، حضور کے ذکر کو جوڑ لیا ہے۔ کہاں کہاں سے مصطفیٰ کو جدا کرو گے؟ کہاں کہاں سے جدا کرو گے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ابواب الفرائض جلد 4 صفحہ نمبر 421، حدیث نمبر 2103 ہے۔ حضور نے خود صحابہ اکرام سے فرمایا، صحابہ اکرام کیا کرے تھے؟ کچھ مسٹیک کر دیے،
حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھ گئے سرکار کے سامنے، بیٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ارشاد کیا انہوں نے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول سے ہم معافی مانگتے ہیں. دیکھو توبہ کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. یہاں پر صحابہ کرام نے عرض کیا تبنا الی اللہ ورسولہ. طبرانی معجم الکبیر جلد 2 صفحہ نمبر 95 حدیث نمبر 1423 ہے. کیا عرض کیا؟ تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، توبہ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے. یہ جملے انہوں نے کہے، رسول پاک نے ان کو منع نہیں کیا. توبہ صرف اللہ سے ہوتی ہے نہیں کہا. حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ کی معافی خود بخود مل گئی. اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب البیوع جلد 2 صفحہ نمبر 742 حدیث نمبر 1999 ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ خطا ہو گئی، سرکار ناراض ہوئے، خفا ہوئے. وہ آئی حضور کے سامنے اور عرض کیا اتوب الی اللہ و الی رسولی ماذا اذنبت. اے اللہ کے رسول، میں اللہ اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں، جو کچھ میں نے خطا کی اسے معاف کر دیں. یہ کس نے کہا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب الدیات جلد 2 صفحہ نمبر 896 حدیث نمبر 2687 ہے. وہاں صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فی ذمت اللہ و ذمت رسولہ، کہ تم اللہ اس کے رسول کے امان میں ہو. کیا دیکھو کیا ہوتا تھا بولے تو جنگیں ہوتی تھی نا، کافروں کو، کافرین کے علاقے فتح ہوتے تھے تو ان لوگوں پہ ٹیکس عائد کیا جاتا تھا. کیا عائد کیا جاتا تھا؟ ٹیکس. وہ ٹیکس عائد کرتے تھے، پھر اس کے بدلے میں حضور فرماتے تھے کہ تم لوگوں کی اب جان مال عزت و آبرو کی ہم حفاظت کریں گے، کچھ بھی تمہاری پرابلم ہوئی تو آ کے بولنا. تم لوگوں کا کوئی، اب تمہارا دشمن ہمارا دشمن. کب تک رہیں گا یہ معاہدہ؟ جب تک تم ہمارے وفادار رہیں گے. جب تم ہم سے غداری کریں گے تو پھر یہ سب شرائط ختم ہو جائیں گے. تو حضور ان کافروں سے فرمائے فی ذمت اللہ و ذمت رسولی، کہ تم اللہ اس کے رسول کی امان میں ہو. ارے خالی اللہ کی امان نہیں، رسول کی بھی امان ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں نا فی امان اللہ، ہم خالی فی امان اللہ بول رہے ہیں. سرکار نے بتایا فی امان اللہ و رسولی ہی بولنا. نہیں آج اگر بول دے تو شرک کا فتویٰ لگ جاتا. لگ رہا نہیں لگ رہا؟ بولا یہ ذہن کتنے خراب کر دیے گئے، پراگندہ کر دیے گئے اللہ اس کے رسول کے تعلق سے ہمارے. اسی طریقے سے اور ایک حدیث پاک، رسول پاک نے خود کافروں کے بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کو خطوط لکھے. تو خط میں حضور نے لکھا تم اگر ایمان لا لو گے نا تو بی امان اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول کے امان میں ہو جاؤ گے. تو اللہ کی بھی امان، رسول کی بھی امان. امان ایک ہے مگر ذاتیں دو ہے. خدا خدا ہے، رسول رسول ہے. خدا کی امان خدائی کے اعتبار سے، رسول کی امان شان رسالت کے اعتبار سے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. کیا ہے؟ بخاری کتاب الایمان جلد 1 صفحہ نمبر 29 حدیث نمبر 53. صحابہ کرام سے پوچھا گیا، سرکار نے جب پوچھا، کیا پوچھا؟ فلاں سوال کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یہ بخاری کتاب الایمان جلد 1 صفحہ 29 حدیث نمبر 53. کیا عرض کیا؟ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کبھی کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. آج ہمارے خیالات کتنے بدل دیے گئے. نہیں، جو صحابہ اکرام کا عشق و محبت، ادب، تعظیم اور رسول پاک کے لیے جو سوچ دی، وہ پوری سوچ آج بدل دی گئی ہے. اور ہم اب آج اس وقت خود کو مومن سمجھ رہے. غوث پاک نے کیا خوب کہا کہ اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تھے نا تو وہ تم کو کافر اور بددین سمجھتے تھے، اور اگر تم لوگ صحابہ کو دیکھ لیتے تھے نا تو دیوانے پاگلاں ہیں بول کے سمجھتے تھے. بولے حضور غوث پاک اپنے دور کے لوگوں سے فرمائے. اب یہ تو دور اور بات کا ہے. ذرا سوچئے، جب پورے دور خراب ہی ہو جائیں گے تب قیامت قائم ہوگی. عشاقان محمد اٹھا لیے جائیں گے تب قیامت ہوگی.
ایک بھی اگر ایسا عاشق باقی رہے گا قیامت قائم نہیں ہو سکتی، وہ اکیلا ہی ساری دنیا پہ بھاری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سنیے ایک حدیث۔ اب تک تو بدبختوں کے لیے سزائے سن لیے کہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے، نہیں، اب ایک کوشچن رہ گیا کہ رسول پاک سے محبت کرنے والا اعمال صالحہ میں بھی مضبوط ہونا کیا؟ اب اتنی باتیں بتا، ایک میں تو پکا ہونا انہیں نہیں، اتنی باتیں بتا ایک میں تو پکا ہونا تو کیا ہے؟ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الحدود میں ہے، کتاب الحدود صفحہ نمبر 2459، حدیث نمبر 6398 ہے۔ یہ حدیث سنیے بغور۔ وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ وہ کچھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض نہیں کرتے تھے، مجلس میں آتے تھے، کونے میں بیٹھ جاتے تھے، کونے میں بیٹھ کے بس خالی سرکار کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہر کوئی آ رہا حضور کو اپنا دکھڑا سنا رہا، کوئی آ رہا یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، حضور مسئلہ بتا رہے، کوئی آیا یہ مسئلہ کا حل کیا ہے، کوئی آ رہا وہ جنگی جو ہے نا جنگ چل رہی ہے کیا اس میں جو ہے نا کیسے پلاننگ کیے جائے، کوئی یہ بول رہا کوئی وہ بول رہا، دن بھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی اپنے دکھڑے سنا رہا ہے۔ وہ صحابی کونے میں بیٹھ جاتا تھا ایک جگہ پکڑ لے کے، اب وہ بس خالی سرکار کو دیکھتا رہتا تھا اور دیکھتا تھا کہ پورا دن گزر گیا ہے اور سرکار کا چہرہ مرجھایا ہوا ہو گیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک جا رہے ہیں اور حضور کے چہرے پر تھکان نظر آ رہی ہے۔ ایسا جو ہے نا وہ محسوس کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب چلے گئے، اب خالی وہ اور حضور رہ گئے، تو حضور کے قریب آتا تھا، کچھ نہ کچھ ایک لطیفہ بول دیتا تھا، کچھ نہ کچھ ایک جوک بول دے کے سرکار کو ہنسا دیتا تھا۔ سرکار ہنس دیے، مسکرا دیے، حضور کا چہرہ کھل اٹھا تو وہ سمجھ لیتا تھا بس دن بھر کی پوری تھکان اتر گئی آقا کی، دن بھر کی تھکان اتر گئی آقا کی، بس وہ خوش ہو کے چلا جاتا تھا۔ یہ عمل تھا وہ جو روز کرتا تھا حضور کی مجلس میں۔ تو ایک معاملہ کیا تھا؟ عمل ابو بکر صدیق کے جیسا نہیں تھا، عمل میں عمر فاروق جیسا نہیں تھا، نیک متقی پرہیزگار صحابہ جیسا نہیں تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، اس پر حد جاری ہوتی تھی، پکڑا جاتا تھا، ہنٹر مارے جاتے تھے، تو کئی مرتبہ پکڑا گیا، ہنٹر مارے گئے، تو اب ہوا کیا؟ سرکار کچھ نہیں بولتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ وہ لائے گئے اور ان کو ہنٹر مارے جا رہے، سرکار اندر تشریف لے گئے۔ کسی صحابی نے وہاں جو موجود تھے ان میں سے کسی صحابی نے اس صحابی کو دیکھ کر کہا، بڑا بے شرم ہے، مار کھاتا ہے پھر پیتا ہے، مار کھاتا ہے پھر پیتا ہے، حد جاری ہوتی ہے، اتنے لوگوں کے سامنے مار کھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ لعنت ہو تجھ پر، اللہ کی، سارے ملائکہ کی، ہم سب کی بولے۔ ایک صحابی نے جب یہ جملہ کہا، رسول پاک اندر سے باہر تشریف لائے اور جلال میں فرمایا، کس نے یہ لعنت بھیجی؟ وہ صحابی عرض کیا رسول اللہ میں نے جرت کی۔ حضور نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیج۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہ بھیجوں؟ مار کھاتا ہے پھر شراب پیتا ہے، مار کھاتا ہے پھر شراب پیتا ہے، حد جاری ہوتی ہے، اتنی بے شرمی کرتا ہے، لعنت نہ بھیجوں تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا لعنت اس لیے نہ بھیج، یہ جو جرم کرتا ہے سزا پاتا ہے، جو جرم کرتا ہے سزا اس کو مل جاتی ہے، لعنت اس لیے نہ بھیج، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ محبت کیسے حضور نے اس کی قبول کی، جبکہ خود ہی دیکھ رہے ہیں شراب پینے والا ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں گناہگار ہے، حد جاری ہو رہی ہے، پھر رسول پاک یہ فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آخر محبت تھی کیا اس کی؟ کیا عمل کرتا تھا؟ نمازاں تو خوب نہیں تھے، صدقہ خیرات نہیں تھا، کثرت سے تلاوت قرآن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، تو پھر کیا وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو اللہ اس کے رسول کا محبوب قرار دیا اور فرمایا لعنت نہ بھیج، لعنت نہ بھیج؟ تو کیا ہوا؟ وہ جو صحابی اس کے شروحات وہ حدیث کے بہت سارے شارحین نے بیان فرمائے، تو چند واقعات اس صحابی کے بیان کیے۔ کیا کرتا تھا وہ صحابی؟ چٹکلے اس قسم کے کرتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے تھے ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ سفر پہ گیا
تو پھر وہاں سے آتے آتے کیا کرتا تھا، سرکار کو پتا تھا اس کو کہ رسول پاک کو پنیر بہت پسند ہے، شہد بہت پسند ہے، تو حضور کے لیے پنیر اور شہد لے کر آ جاتا تھا اور حضور کو پیش کرتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے تھے۔ پھر بعد میں 2-4 دن کے بعد جس کے پاس سے ادھاری میں لایا وہ آ کے اس کو پکڑ لیتا تھا، تب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، تو پھر اس کو لے کے سرکار کے پاس آ جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا بات ہے؟ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے آپ کو جو ہے نا اس کے پاس سے پنیر اور شہد لیا تھا، تو حضور فرماتے کہ کیوں لیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو دینے کے لیے لیا تھا۔ حضور نے فرمایا تو پھر دینے کے لیے جب لیا تھا تو پھر میرے پاس اس کو کیوں لایا؟ یا رسول اللہ وہ ادھاری میں لایا تھا، اس کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر حضور سے خود دلوا دیتا تھا وہ، اسے یہ بھی ساتھ میں پتا تھا سرکار ایسے سخی ہے کسی بھی فقیر کی جھولی خالی نہیں لوٹاتے، اس کا یہ عقیدہ تھا، اور حضور کے پاس آ کر حضور سے ہی پھر اس کو دلوا دیتا تھا۔ جب ایسے چٹکلے کرتا تو سرکار اس کی اداؤں پہ مسکرا دیتے تھے، حضور مسکرا دیتے تو سمجھ لیتا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، بس مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا، کبھی حضور سے کچھ مانگتا نہ تھا۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں، محبت میں ایسا کرتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا یہ میری محبت میں ایسا کرتا ہے، لعنت نہ بھیج، مجرم ہے، حد جاری کی جا رہی ہے، بس کافی ہے اس کے لیے، مگر لعنت نہ بھیج۔ تو پتا چلا کہ بندہ اگر مجرم بھی ہو، بد عمل بھی ہو، اور حضور سے اس طرح عشق و محبت کا تعلق جوڑے رکھے تو سرکار نے اس کو بھی قبول فرمایا ہے اپنے دربار میں۔ تو یہ کہہ دینا کہ صرف عمل کرنے والے حضور کے محبوب ہو سکتے، یہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ کل احادیث پڑھو، وہ صحابی کے پاس کیا عمل تھا۔ بخاری کی حدیث پاک اٹھائیے، ایک صحابی رسول کافر تھے، میدان جنگ میں جہاد چل رہا ہے، حالت جہاد میں مومنوں سے لڑ رہے تھے، اچانک خیال آیا یہ اتنے چمکتے چہرے والی ہستی غلط دین والی نہیں ہو سکتی نا۔ خیال آتے ہی فوراً وہیں سے حضور کو کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ پر ایمان لا لوں اور کلمہ شہادت ابھی پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، تیری جنت پکی۔ بولے سرکار تیری جنت پکی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی پڑھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ کر آگے بڑھا۔ ہوا کیا، گھوڑے کی جو نال ہوتی جہاں پیر رکھتے وہاں اس کا پیر اٹک گیا اور گھوڑا تیز دوڑ گیا اور وہ لٹک پڑا اور اس کا سر جا کے ایک بڑی چٹان سے ٹکرایا، اسی وقت شہید ہو گیا۔ ابھی مسلمان ہوا اور موت آ گئی، نہ غسل کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھا، سمجھ رہے آپ؟ خالی ایک ہی کلمہ ہے، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہ بھی ایک ہی بار پڑھا۔ اب کس بیسک پر وہ جنت میں جائے گا؟ عمل تو کچھ نہیں ہے اس کے پلے، مگر میرے آقا سے سنو کیا فرمایا حضور نے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون نہیں چاہے گا جنتی کو دیکھنا؟ حضور نے فرمایا اس شخص کو دیکھ لو یہ جنتی ہے، یہ شخص کو دیکھ لو جنتی ہے۔ تو پل بھر میں دوزخی تھا، پچھلے پل میں، اور جیسے ہی کلمہ شہادت پڑھا مومن ہوا، موت آ گئی اور حضور نے اس کو جنتی ڈکلیئر فرما دیا۔ تو پتا چلا جنت میں محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ لے جانے والی ہے۔ اگر یہ ہو عمل نہ بھی ہو بندہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور چلا جائے گا، اور اگر یہ نہ ہو سب کچھ ہو عمل میں ڈھیروں کے ڈھیر ہو وہ خاک بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں نے کہا نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ تو ایک سوال یہ کیا گیا آج یہ بیان سننے کے بعد
کیا ہوا؟ ذہنوں میں آ گیا ابھرا سوال. کیا ہے وہ سوال؟ یہ ہے کہ بھئی آج تو تھی شب قدر، 27ویں شب قدر کو چھوڑ کے یہ عشق و محبت مصطفیٰ کا سبق کیوں دیے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ شخص جس کا عقیدہ اور ایمان درست نہیں، وہ شب قدر میں بخشا نہیں جاتا، وہ رمضان میں بخشا نہیں جاتا، وہ شب عید میں بخشا نہیں جاتا، شب عید الاضحیٰ میں بخشا نہیں جاتا، وہ شب برات میں بخشا نہیں جاتا. تو پتہ کیا چلا؟ عقیدے کی درستگی سب سے اہم ترین چیز ہے. تو شب قدر سے بھی عقیدے کا تعلق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے ہم بارہا سنتے شب قدر کی فضیلت یہ ہے. شب قدر کام کس کے آتی ہے؟ یہ عقیدہ رکھنے والوں کے کام آتی ہے. اس لیے میں نے آج عقیدے کی بات کر دی، ایمان کی بات کر دی، محبت کی بات کر دی. عزیزان ملت اسلامیہ، تو سوال یہ تھا کہ کیا شب قدر میں صرف قرآن اترا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن تو ایک ہی بار اترا، لیکن تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قربان جاؤ رب ذوالجلال پر. فرمایا اللہ پاک نے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں، اور وہ سارے ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ زمین پہ پھیل جاتے ہیں. دعا کرنے والوں کے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے جسموں پہ کیا پھیرتے ہیں؟ اپنے پر پھیرتے ہیں. جبرائیل آگے ہوتے ہیں، ہرا جھنڈا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں، اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کے پیچھے میکائیل، پھر ان کے ہاتھ میں بھی ہرا جھنڈا، اس پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کے پیچھے اسرافیل، اس پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جھنڈے کا کلر ہرا. اچھا، کون سی کتاب میں ہے حدیث؟ تبلیغی جماعت والوں کی مشہور کتاب فضائل اعمال شب قدر کی فضیلت میں 2.5 پیج کی حدیث ہے، یہ جو سنا رہا ہوں وہاں حدیث ہے. اب یہ آتے دنیا میں جھنڈے لے کے آ کے کر رہے کیا آخر؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایک جھنڈا کعبے کے اوپر لگاتے، پرانا جھنڈا نکال دیتے، نیا لگاتے. دوسرا جھنڈا رسول پاک کی مسجد نبوی پہ جہاں سرکار کی مزار اقدس ہے وہاں لگاتے. تیسرا جھنڈا مسجد اقصیٰ پہ لگاتے. 3 جھنڈے ہر سال نکلتے، ہر سال نئے جھنڈے لگتے. لکھا ہوا کیا رہتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پتا چلا ہرے جھنڈے لگانا جبرائیل کی سنت، میکائیل کی سنت، اسرافیل کی سنت، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے لگانا یہ ملائکہ کی سنت. محبوبے کی مردود ہے. محبوب ہے نا؟ محبوب ہے نہیں ہے، یہ محبوبین کا عمل ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے یہ فرشتے جب زمین پہ پھیلتے ہیں نا، جہاں جہاں جاتے ہیں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے. جہاں جہاں جاتے ہیں ان کے قدم جہاں جہاں پڑتے جاتے ہیں سلامتی کو بانٹتا رہتا ہوں ساری رات. بیماریاں دور، بلائیں دور، مصیبتیں دور، پریشانیاں دور. نہیں، حاجتوں کا روا ہو جانا یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے رات بھر. مولا کیوں ہوتا رہتا ہے؟ اس لیے کہ ملائکہ میرے محبوب ہے. تو اللہ نے بتایا جب وہ چلے جاتے ہیں سلامتی بھی ختم. وہ چلے جاتے ہیں فجر کی اذان، فجر کا وقت طلوع ہوتے ہی نکل کے چلے آتے وہ زمین سے آسمانوں کی طرف. تو آئے تھے تو سلامتی آئی، گئے تو سلامتی چلی گئی. تو ملائکہ اللہ کے عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم و ادب کرنے والے ہیں، نبی کی الفت و محبت رکھنے والے ہیں. کیا اس وجہ سے وہ جہاں جہاں جاتے ہیں سلامتی کا بٹوارا ہوتا ہے. تو یہ سورہ قدر نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کے محبوبین سے کنیکشن جوڑ لو تو سلامت رہو گے. قرآن سے نسبت رکھ لو تو برکتیں حاصل کر لو گے. محبوب کے دامن سے جڑے رہو تو میرے محبوب بن جاؤ گے. اور اگر یہ دامن چھوڑ دو گے تو کبھی محبوب نہیں بن پاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ہمیں ایمان و عمل پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. دین و دنیا کی عظیم نعمتیں، دنیا اور آخرت کے عظیم خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین یا رب.